بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشرتی، معاشی، کاروباری، طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08011171777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات اور براہ راست کیے گئے استفسارات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفکر، مجدد، مقرر، خطیب، اتحاد عالمی اسلامی اور وحدت امت کے قائل حضرت مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی خطیب کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتی ہیں۔ مولانا کے دیے ہوئے جواب سے اگر آپ مطمئن نہ ہوں، مزید تسلی اور تشفی چاہتے ہوں تو یاد رہے کہ ہر جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد کریمیہ، جہاں عرصہ 22-23 برس سے مولانا موصوف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کیجیے، علمی مجلس مذاکرہ کے اندر شریک ہوئیے، اور جو آپ کے ذہن کے اندر سوال ہو، استفسار چاہیں، کوئی وضاحت طلب کریں، کوئی دلیل دیکھنا چاہیں تو مولانا کھلے دل و دماغ کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے، آپ تک اپنی بات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر پہنچائیں گے، اور جیسا آپ چاہیں گے کتب کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے آپ کی تسلی اور تشفی کروائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08011171777۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور فلسفہ قربانی کیا ہے، اور یہ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی کے بارے میں پہلے تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ واجب بہت تھوڑے لوگوں نے کہا اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جو بھی دلائل ہیں ان کے وہ مخدوش ہیں، ان میں کچھ جان نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے، سنت ہے، کرنی چاہیے، اجر کا کام ہے۔ اور اگر کوئی باوجود طاقت کے کسی سال نہ بھی کرے مگر انکار نہ کرے کہ قربانی کوئی شاید اس کو حقیر نہ جانے، چھوڑ دے، جیسے سنت کو ترک کر دیا جاتا کبھی، تو وہ مجرم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار ہوتے ہوئے کئی مرتبہ یہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھ نہ لیں کہ قربانی واجب ہے۔ اس لیے یہ واجب والی بات تو کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ ایک روایت لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی میں طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے، یہ پیش کرتے ہیں، اس سے وجوب نکالتے ہیں۔ مگر یہ روایت بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مرفوع نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، مگر میں اس میں کوئی جان نہیں سمجھتا۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، حضور سے ہی سنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کے راوی جو ہے نا وہ کمزور ہیں، یہ روایت صحیح نہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے راوی مضبوط ہے، مضبوط نہیں، ضعیف ہے۔ اس لیے ابن حزم نے جو کچھ کہا نا وہ ٹھیک ہے کہ ایک ہی آدمی اس کو روایت کرتا گھوم پھر کر وہ کمزور ہے، تو واجب ہونے والی بات کوئی نہیں۔ البتہ فضیلت کی جو حدیثیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہر بال کے برابر نیکی ہے
خون گرنے سے پہلے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے. جتنی ہیں سب یا موضوع ہے یا صحیح نہیں کوئی بھی. یہ ٹھیک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کی ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، اس لیے یہ دینی عمل ہے. جو منکر سنت لوگ کہتے ہیں نہیں مکہ میں یا یہاں نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی کی ہے، ہر جگہ کی ہے. قربانی دین کا ایک حکم ہے، شرعی بات ہے، مگر فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں اور واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے یہ سوال جو ہے نا کس پر واجب ہے وہ ختم ہی ہو گیا. کسی پر بھی واجب نہیں ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی اس کو کرنی چاہیے. مگر اس بارے میں بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے، وہ سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے. وہ 15 ہوں 20 ہوں، مرد عورتیں سب کی طرف سے وہ ایک جانور ہی کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، ایک جانور سارے اہل بیت کی طرف سے کافی ہوتا تھا. اب لوگوں نے نمائش کی بات بنا دی ہے، بہت سارے جانور ذبح کرتے ہیں اور کئی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی میری کہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ ہماری قربانوں نے کہا میری بھی ہے تمہاری بھی ہے سب کی ہے، اس فکر میں کیوں پڑتے ہو، ایک ہی کافی. اور زیادہ سے زیادہ آدمی کو چاہیے اگر سنت کی پیروی کرے تو 2 کرے، 2 سے زیادہ نہیں یہ کرنی چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے بھی یہ مدینہ والی قربانی جو ہے اضحیہ جو ہم کرتے 2 سے زیادہ نہیں جانور کیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں جو خادم رسول ہیں چونکہ حضور نے 2 کیے میں 2 کرتا ہوں، 2 سے زیادہ نہیں. حجی کی مثال نہیں دینی چاہیے. مینا میں جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی جو ہوا حج کا سیشن اس میں بتایا وہ ایک علیحدہ عبادت ہے. حجی وہ اضحیہ نہیں، وہ ٹھیک ہے جتنے جی چاہے کرے. حضور نے 100 اونٹ کیا، وہاں یہ کہا کہ جتنے زیادہ قربان کر سکے جانور اتنا ہی بہتر ہے. 2 ہی عمل بہتر قرار دیے، لبیک زور زور سے کہنا اور خون زیادہ بہانا. یہ وہاں کی بات ہے. یہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ 2 کیے، اس سے زیادہ نہیں کوئی کیے. تو بہتر یہ کہ ایک ہی جانور سب گھر والوں کی طرف سے جو ایک چولہے پر کھاتے ہیں نا ان کا ایک ہی جانور کافی. جی جزاکم اللہ. مولانا جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، تو اب زکوٰۃ جو ہے یہ فرض کے اندر آتی ہے، تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرف تو توجہ نہیں دیتا، لیکن قربانی لازمی کرتا ہے کیونکہ بچے آ کے تنگ کرتے ہیں کہ ساتھ والوں نے قربانی لے لی ہے ہم نے کب لینی ہے. تو دیکھا دیکھی قربانی کرنی لازمی سمجھتے ہیں جبکہ زکوٰۃ وہ لوگ نہیں ادا کرتے. اس سے تو طاہر بھائی پتہ چلتا کہ یہ لوگ نفس کے بندے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے. ورنہ پہلے زکوٰۃ دیتے، قربانی رہ بھی جاتی کوئی بات نہیں. زکوٰۃ جب نہیں دیتے نا صرف قربانی تو پتہ چل گیا جن کی نیتوں میں فطور ہے. اور میں کہتا ہوں اگر شریعت موسیٰ والا حکم ہوتا کہ تم کھا نہیں سکتے سارا گوشت جلا دیا جائے گا تو یہ لوگ قربانی بھی نہ کرتے. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ فریجیں بھر لیتے ہیں، پہلے سے صاف کر لیتے ہیں نا، سارا اس میں رکھ لینا، کھاتے پیتے رہتے اور ہر اچھی چیز اس میں رکھ لیتے ہیں. جو چیز کھانے کو جی نہیں چاہتا وہ دوسرے لوگوں کو مسکینوں کو دے دیتے ہیں. یہ قربانیاں نہیں، یہ ان کے منہ پر ماری جانے والی بات ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے صاف اعلان کر دیا کہ مجھے نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے. اگر دل میں میرا خوف نہیں، محبت نہیں، میری رضا کا خیال نہیں تو میں نے یہ گوشت اور خون کیا کرنا، کچھ فائدہ نہیں. جی بعض لوگ قربانی کے بارے میں یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ سارا روپیہ جو ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خود ہم اپنے آپ پر اوپر ہی خرچ کر کے کھا پی جاتے ہیں، فریجوں کے اندر جمع کر لیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرتے ہیں، تو یہی رقم اگر ہر سال اکٹھی کر کے امت مسلمہ کے کسی تعمیری کام کے اندر لگائی جائے تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہوگی. دین کا ایک شعار اور منسک جو ہے نا عبادت یہ ختم ہو جائے گی. جانور کی قربانی بھی اپنی جگہ بہت ایک اونچا عمل ہے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. باقی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سب کا کہنا تھا کہ اگر کسی موقع پر آدمی قربانی نہ کرے اور وہ مال صدقہ کر دے تو کبھی کبھی ایسا بھی کر دے تو ٹھیک ہے. یہ المغنی میں نا صاحب اپنے قدامہ نے روایتیں دیے، کوئی حرج نہیں. حضرت سعید بن المسیب کا آتا ہے سید التابعین 1 سال اونٹ کرتے تھے، 1 سال گائے، 1 سال بکری، 1 سال چھٹی کرتے ہی نہیں تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ کا بھی آتا وہ کہتے ہیں اگر میں 2 درہم ہی صدقہ کر دوں تو اس قربانی سے بہتر ہے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ختم ہی ہو جائے، پھر تو دین کا ایک مسئلہ ہی مٹ جائے گا. قربانی ہوتی رہنی چاہیے.